معاشرے جو روپیہ کی دولے سے ایک حقوق العباد اور دوسرا میرے نبی نے فرمایا جھوٹ دی معافی کوئی نہیں، کوڑ دی معافی کوئی نہیں۔ کوڑ کبیرہ گناہ ہے، جا کے کہیں مفتی کے پوچھ گنا ہے کہ میں بندے کو کوڑ مارے بل میں دعا منگا میرا معاف ہو ایسی صغیرہ گناہ تو معاف ہو، لیکن کبیرہ اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک بندہ دلو توبہ نہ کرے، دلو توبہ کرے مولا آج تو بعد میں زندگی بھر کوڑ نہ مرے سا بل معاف تھی سکتے جے یہ کوڑ مرندے مرندے زندگی مک گئی توڑ گئے سے بل کیا جواب دے آج ہر گال تے کوڑ کھڑے، ہر زبان تے کوڑ کھڑے، آج انسی ساتھ چلے میں تو روزی نہیں ملتی۔ کئی بندے میرے کو سوال کرے ہیں، صحیح میری ایک بندے میں کہا کہ میں ٹریک میں دا مستری ہوں، جس سچ علینا تا گھر پورا نہیں پورا بھی میں کوئی شاہ بڑھامنی ہے تو میں کوڑ مارنا پہنچے سی میں ایبی شاہ پاتی ہے، ایبی شاہ پاتی ہے، ایبی شاہ پاتی کوئی نہیں ہوتی۔ میرے نال کیا چیزی میں کہ کبیرہ گناہ رزق حرام ہے، حقیم گزارا نہیں چاہتا، آنکھوں بھی 100 روپے دی شاید 400 مزدوری ہے پرلا دیندہ نہیں، وہ کو آکھنا پہنچے 100 مزدوری ہے 400 دی شاید کوڑ مارنا پہنچے۔ میں کہ ول تیرا کامل ایمان کا ہی نہیں۔ حضرت خبیب میرے نبی دا صحابی ہے، زرہ دا کم کریں دے، زرہ بڑھیں دے جو میں گھوڑے دے زرہ ہوں جہاں رکھے بندے جسمہ دے پاک لیں دے ہم لوہے دے ہوں جہاں پتہ تلوار جو مارے نہ لگ دی ہے جسم دو تے لوہے دی چادر ہوں دی ہے او بڑھیں دے ہنا تے ایک کافر آ گیا انہیں زرہ بڑھوامن دے بعد آکھن لگا تو مسلمان یا کافر ہی؟ حضرت خبیب نے فرمایا میں مسلمانہ نبی دا صحابی انہوں کافر بھی آکھ دے طاقتور ہاں پیسے زیادہ ہاں آکھن لگا نبی دیا کلمہ چھوڑ تمہیں دی مزدوری دینا ورنہ نہیں دینا۔ حضرت خبیب آکھن لگا لکھا مزدوریاں کھاوان سونے نبی دیا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم مکہ دے اندر کھڑ کے اعلان پہ کریں او لوگو حضرت بلال جیسا بھی کوئی عاشق ہے یا کہنا انہیں امیہ کے نے بڑے ظلم برداشت کی تن انگارہ دوتے اپنی جان لٹائیے مارا کھا کھا کے نبی جی کلمہ نہیں چھوڑیا عمر اعلان کھڑا کریں دے حضرت خبیب اٹھی کھڑے آکھن لگے عمر بلال بھی بڑا عاشق ہے پر آدھرہ میری گنڈ کے لئے کپڑا تچا کافر نے میرے نال کتنا ظلم کیتے میں کو پکڑ کے بلدی بھادی اندر ساڑھے دے حضرت عمارہ دن میں کو بلدے تنور دے اندر کافر نے پاری دے کہ چل کے راکھ ہوئے سے کملی والے سوڑے نبی نے دعا منگی ہے اللہ سیاں میرے عمار دے حفاظت فرمائے میں بھائی جو ون گیا نا بھائی ایویں میرے واسطے گلزار بڑی ہے جو ٹھنڈی ہوا ہوئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال سارے حضرات درود شریف پڑھو جا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ذرا سوچ سمجھ کے رستہ عجیب دنیا ہے عجیب دور دے اندر زندگی پہ گزرنے ہیں. ذرا خیال کرنی دین تے اسلام دا نماز والے پاسے توجہ کرنی. جس نبی دی کلمہ پڑھن او نبی دی تعلیم دی طرف توجہ کرنی. صرف پیٹ دی پوجا انگریزی دی تعلیم تے دنیا دی تنخواہ دی طرف ساری توجہ ہے. عاشق فرمیندن کملا کس راہ تے پیا چپلی کس راہ تے پیا وینی. جس رب جسم ساعت آ کر چھوڑے او کٹھن تے آوے تھا دیر کہنی او کہیں مور تے چمکاوے تھا دیر کہنی. تیرے ارباں تے بھرباں تے جدادہ لوڑ چھوڑے او دیر کہنی. او تیرے لکھاں تے کروڑاں دے تنخواہاں برباد کر چھوڑے او دیر کہنی. او تے محل اپنے کرم نال لتھی کھڑے بھولنا دو راہ دیا. عاشق فرمیندن ذرا سوچ سمجھ کے رستہ کھنے تیرے منزل آئینا محدور آسان. جس خاک دی خاک اڑی رہنے وہ خاک اندر تے قبور آسان. او جے نور نبی جے نور نبی داکا نتھیو او گھگرات اندر بل نور آسان. جتھا صابر ہر کوئی چھوڑ دے اتھا کملی وال حضور آسان. دنیا تے سب تو زیادہ محبت کرنے والی ماں ہوندی ہے یا کہیں جڑے اماں نال محبت کرن وہ بولو جا سبحان اللہ. یعنی اتنی سردی تو سب ایک بے نال رلے بیٹھو میں تھوڑا ہوتے بیٹھا میرے کو ہوا تو زیادہ بھی لگ دی ہے. ہاں اتنی سردی کہنی اللہ کا ذکر کرو بیٹھے بولو جا سبحان اللہ. جتنی بار اللہ علیہ سے بیٹھے مرحومہ مغفورہ حسین باقی دی ہمشیرہ خلیل احمد دی انہاں دے کھاتے میں جو سارا سبحان اللہ دا ثواب ویسے ہی مقصد واسطے آئیو نا مقصد ہی ہوئے کہ آج کٹھے تھی کہ کیوں مرحومہ واسطے دعا منگسو کال کوئی سارے واسطے آکے دعا منگسو. سب تو زیادہ دنیا تے پیار کروالی ایک ذات ہے وہ ہے اماں. والے اپنے دی والدین بعد جتنی بھی کوئی محبت کرے سمجھیو کہیں تمہیں دی ہو سے کہیں لالچ دی ہو سے کہیں فائدے اور مفاد دی ہو سے ایک واحد محبت ماں دی پیو دی جنہ دا کوئی تمہ کرے جنہ دے وچ کوئی لالچ نہیں
فقط دلی اور قلبی محبت اپنی اولاد نال کریں اتنی گھاٹی محبت کرنا لی ماں دا رشتہ بھی دروازے تے کھڑوے روح نکلی میت کو چاہ کے کندھے تے پہ بڑے بڑے گاڑیاں تے پھرن آلا موڈھے تے پہ ویندہ ہو سے بڑے بڑے بنگلے چ بہانا لڈو کا زمین چ پہ ویندہ ہو سے بڑے بڑے اچھے لباس پاون والا ترائے کفن بازار دے چٹے کپڑے پا کے پہ ویندہ ہو سے اماں دا رشتہ بھی ترٹ ویندے گھر بیٹھی روندی ہے بھیڑی دے رشتے بھی ترٹ ویندے بھراویں دے رشتے ترٹ ویندے دوست اور احباب قبر دی موری تک جا کے قبر بند کر دیندے یارو جنا سارے رشتے ترٹ وال ایک رشتہ باقی بچ دے او ہے سن نبی دا جڑا اماں دا رشتہ ترٹ ویندے حضور دا رشتہ باقی ہے جڑا ابے دا رشتہ ترٹ ویندے جڑے نبی دیا کلمہ پڑھ دو او نبی دا رشتہ باقی ہے جڑا بھراویں دے رشتے ترٹ ویندے جڑا قبر وچ نہ اماں آونے نہ ابے آونے نہ بھراویں آونے نہ دوست آونے نہ یار آونے قبر وچ نبی آونے جڑے نبی دیا کلمہ ودے پڑھ دے قبر دے اندروں کملی والے محبوب نے آمنے تو فرشتے آکے پوچھنا ہے من ربو کا تیرا رب کون ہے دوجہ سوال ہونے ماں دینوں کا نسا تیرا دین کیا ہے تریجہ سوال ہونے ماں کونتا تقول فی حاضر الرجل کملی والے محبوب دی ذات آمجنی ہے تے منکر نکیر نے پوچھنا ہے ویڈے ساتھ دنیا دیتے محبوب دوبارے کیا آدھا ہمیں آج وقت ہی عقیدہ سونا بڑا گر آج وقت ہی اپنے نبی دے راستوں تو چل آج وقت ہی دل چ حضور دی محبت پا گر اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے اللہ اللہ دا ذکر کرو جا سبحان اللہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کل محشر دے وچ تو آکھے مولا میں کو تھوڑی جی مہلت میں دنیا دے میں دو رکعت نفل پڑھا پر حدیث دے اندر آندے میرے نبی فرمائے ایک واری سبحان اللہ دی اجازت دی خبر چھوڑنی ہونی اور روح نکلن دے بعد چھوٹی جی نیکی کرن دی اجازت نہیں ہونی اج وقت دی اکھاں بھی سلامت سر بھی سلامت ہاتھ بھی سلامت روح بدن بھی ہے پیا ہر چیز آج لے ان کی پناہ آج وقت ہے آج اگر تو بھول بیٹھو والے قرآن پڑھا جا سولہواں سپارہ ہری عمر دراز سے بیٹھے قرآن کے بڑے پکے قاری ہیں باقی قرآن حضرات بیٹھے وان کے پوچھ گنا ہے 16واں سپارہ دا آخری رکوع اللہ فرمائے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمى اللہ فرمائے جڑا میری نماز کے لئے غافل تھی گئے میرے قرآن دی تلاوت کے لئے غافل تھی گئے میرے ذکر کے لئے غافل تھی گئے دنیا دی تا ہر شاہ کو یاد ہے لیکن جنازہ یاد نہ رقبہ رہاوان استے ہر کہیں گے پوچھ دے پہلے ڈی اے پی پاما کیا کرنا کیویں زمین کو بڑھاوا روٹر کتنے مارا ہر بندے نال صلاح کریں دے لیکن جنہ نماز دیواری ہوندی ہے کئی کے صلاح نہیں کریں دا جو میں جو سبحانک اللہم پہ پڑھتا رب جالنی پہ پڑھتا کیا صحیح پڑھتا پہ یا غلط پہ پڑھتا
ہر پاسے دنیا دی سوچے ایک مرچ دی پوڑی دکاندار دے متھے دے پتھر لگانے نو کپڑا جتی گھنڈو 100 بحث کرنو جو ساری صحیح چیز مل وجہ سب کو نکل نہ ملے ٹھگیج نہ بہو لیکن جنہ دین اسلام اور نماز والے پاسے ہم دو ذرا توجہ نہیں سکرے دے ذرا ٹھگیج نہ بہو شیطان دے رستے دے نہ آمدو ستھی نماز پڑھ کے رحمان دے رستے دے میں کوئی علامہ اقبال دا کلام پیش نہیں پیا کریں دا کہ دنیا دار دے محرخ دی تاریخ نہیں پہ بیان کریں دا اللہ دا قرآن پہ دا سیدہ اللہ فرمائے جیڑا میرے ذکر کے لئے غافل تھی گے میرے قرآن کے لئے غافل تھی گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا قیامت علی جاڑے میں انہیں اکھی دا نور خس انسان نبی نے علی کار تھبا کے ودا مرے دا اسے اللہ فرمائے میں کو نبی نہ کر لے سا تے جائیں ویلے ان دی آنکھ کھسیج ویسے محشر دا میدان ہے دنیا ساری دیکھنے لی ہو سے تے او بندہ رب کو اکسے جڑا کچھ بندہ رب کو اکسے اللہ او بھی قرآن جو ذکر کی اور بندہ اکسے قال رب لما حشرتنی اعمى اللہ سیام میں کو اندھا کیوں کی تھی وقد کنت بصیرا میں تا آنکھی والا ہم میں تا بصارت والا ہم میں تا دیکھن والا ہم میری آنکھ دا نور کیوں خس کی تھی ابو سنو اور خدا کیا فرمائے اللہ فرمائے سے قال کذالک اتتک آیاتنا میرا قرآن آیا ہے قال کذالک اتتک آیاتنا میری نشانیاں میری آیتاں میرے نبی میرے ولی میرا قرآن میرا گھر مسجد جگہ جگہ تیرے کو ملی ہے واقعی مولا جی ملی ہی قرآن تو میرے گھرے جو رکھا ہون اللہ کو پوچھسی پڑھتا ہمیں یا فنسیتہا بھلا لیتا ہون اپنے گربان چاہتی باجو میں قرآن دی کتنی تلاوت کرنا ہون اپنے گربان چاہتی باجو چاہتی اگر 4 بندے محفلے بیٹھے ہو 8 بندے بیٹھے دیرہ لگا میں محفل لگی پئیے ایک بندہ بارش ڈاڑی آلا کوئی حاجی کوئی نمازی اٹھی گیا آنکھیں جا یار نماز دا ٹائم تھی گیا میں ویدہ نماز پڑھن سب کو اتنی بھی شرم ہم دیا سا محفل اچھ نہیں آدھے چوپ کرتے اٹھی نے ویدو پہ بھائی آپ تا ویدہ پہ 8 بندے کو آنکھیں بند اٹھو نماز دا ٹائم ہو گیا اتنی جرت نہیں ساڑے اندر لیکن جہدے دل اچھ ایمان کامل ہے اتنے سردار دی محفل اچھ بیٹھے ہو آکسی سردار صاحب نماز دا ٹائم ہو گیا نار صرف وحدہ لا شریک دا ایک فیس بک دوتے ویڈیو وائرل ہوئی ہے سعودی حکمران کو امریکہ دا وزیر خارجہ ملن گیا کڑائی حرم دے بالکل قریباً اپنی گفتگو اچھ بیٹھے ہیں اذان دا ٹائم ہو گیا انہیں سعودی حکمران نے آکے احکم الحاکمین کا بلاوا آ گیا ہے میں ذرا نماز کی طرف جا رہا ہوں قربان جامعہ دے اس جملے تو اسائی تھا اپنے گودے دے گورے آگ سکتے ایمان کمزور ہے اللہ فرمائے سی میرا قرآن آیا ہا جی مولا آیا ہا فنسیتہا یاد کتابی بھول گیا ہمیں رب دے اگو کون کوڑ مارے اتدا تھانے دار دے اگو جاجی دے اگو کوڑ مار کے چل وے دے نا بندہ پیسے دے رشوت دے کے جی کوڑی گیم ہوئے کر وے دے لیکن خدا دے اگو کی میں کرے اکھن لگا مولا میں بھول گیا اور سنو سالمہ سپارے میں آخری رکھوئے اللہ میں اللہ فرمیسی وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى جائے دنیا تے تو میرے آقام بھول گیا ہمیں آج خدا میں تے کو بھلا دیتے وان کے ترجمے دا کوئی قرآن اٹھائی جا اور وان کے دیکھی کہ خدا تو کوئی میں کلام کیتا یا نہیں کیتا اللہ فرمائے اے جنی غفلت علی زندگی گزار چھوڑی آئی اتنی بھی چھوٹی توجہ تے قرآن کی طرف نہیں دیتی جی میں حرام پہ ہم دے کھم دے مرغی علی دکان تے میں اکثر مثال دینا حضرت صاحب 2 کلو مرغی دا تلا ہے والوں کو آدھو وضو ہے تے کو سر تے ٹوپی پا تکبیر پہن ڈام دیئے مرغی حلال ہے یا حرام ہے صحیح کھوامی حرام نہ کھوامی سکو تے اگو پوچھے چاہ حضرت صاحب جڑی جیب چو پیسے کٹ کے میں کو پہ دے دو اے رشوت دیتا نہیں اے سود دیتا نہیں اے حرام دیتا نہیں پہ دینا میں کو 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ مزدور کو آدھو سویرے 1000 روپیہ چاہیے ہمیں تے کم تھی سے تو
تو 1.5 لاکھ کیڑی شاید بیٹھا گھنٹی تنخواہ یہ شاید تے تیری تنخواہ ہے تو کام دے کم کر لیکن نہیں اتنا ضمیر مر چکے کھڑا روڈ تے کھڑ کے بندے کو پکڑے نہ کھڑو پیسے کھڑے گھنٹو اساں تو وہ فقیر وہ بھکاری ہوں وہ دکانے تے منگدا کھڑے تو روڈ تے منگدا کھڑے بھکاری نہ بن ایمان والا جدہ دا اسا ایمان تو دور تھے ہیں اللہ فرمائے سوا قلالک اليوم تنسا جا بھجون ہون ڈسا جلے خدا بھجا دیتا کیا دے درتے وسا اوسے درتے اوسے نبی دے جو مطا ایلپ چکرن مدد چکر سنا مچا حضور دا تے ابو میرے نبی فرماویں چاہ میرے حدیثاں میرے کو لایا کہیں کل خانی دوتے کہیں عالم تے قدس آیا ہاں جو زندگی کی میں گزارنی چاہی دیئے آؤ تیرے میرے کملی والے سونے نبی فرمایا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون کملی والے سونے نبی فرمایا جی ہو جی زندگی گزرے سو اوہو جی موتوں سے جی ہو جی موتوں سے ول اوہو جی قیامت لے جاڑے اٹھائے وے سو ہن تو دی مرضی تساں شراب والی زندگی گزارو چوری والی گزارو لوگوں دا حق کھا کے یتیم دا حق کھا کے زندگی گزارو قیامت لے جاڑے رب ہوں شراب دی حالت چٹھے سے ہوں چوری دی حالت چٹھے سے بندہ اتھا چوری کرے خبر اخبار چلا ایک ضلع پڑھ دے ٹی وی تے خبر لگ ونجے ایک صوبہ پڑھ دے یا ایک ملک چ خبر شاید تھی لیے جتھا پوری دنیا ہونی ہے پورا معاشر ہونا ہے پوری دنیا دے اندر رب فرماونے او مجرم ای مجرم کو سامنے کرو ای شراب خور کو سامنے کرو ای سود خور کو سامنے کرو میرے کملی والے سونے نبی فرمائے جڑا بندہ ایک سود دا کھمبے ایویں سمجھے جو 70 دفعہ اپنی ماں نال زنا پیا کرے سوچے سے کہ نہیں سکی مکی لے جرہ جرم کیا کرے دی 4 ٹکی دی خاطر بھول جو گیوں دین اسلام کو مردہ مرون رزق حلال دا کمامی کرے سود دا پیسہ نہ دیوی نہ کرے اسادو یا سود دا پیسہ زیادہ پہ ہم دے اور امیر پڑھ دو امیر نے سے پڑھ دے وہ با دینا پہ جو باچے ہی ویندے وہ دینا پہ جو وہ باچے ہی ویندے ایڈو دا ہونے پہ ویندے ایڈو دا ہونے پہ ویندے دعا منگ انشاءاللہ ترائے کفن نصیب تھی پونی ربے جی موت جمارے جتھا جنادہ ہی نصیب نہ تھی وے پاؤنیوں چلوٹ وجو لاشی نہ لبھے نہ جنازہ نہ کفن دعا منگی کر ایہو وقت آج وقت ایمان دی سلام دی مانگ گھر لیکن بھول گئے میرے نبی فرمائے جے جی زندگی گزرے سے اوہو جی اگر سویرے اٹھی تو قرآن دی تلاوت چکر سجدہ چلے میرے نبی فرمائے جڑا سویرے آسانہ والے اٹھ کے منہ دھوئے دینا چہرہ دھوئے دے منہ صاف کرنے وضو کرنے اللہ دی بارگاہ جا کے جھوک پوندے تو دی ساری نمہار دے کام اللہ اپنے سپرد کر کے دے بھج دے وضو پریشان ہو جو سارے نہیں دے کام نہیں تھے کیوں نہیں تھے رب کنے غافل تھے وضو چاہے کم بڑاوڑے ہنو دی بارگاہ چاہے کر سے اٹھ کے جتنا زور لا بھاج ڈیسیو نار تیرے جتنے تعلقات ہوئے بڑے بڑے کام تو کروا سکتا ہوئے اللہ دی قسم ہے جیتے رب نہ کرے نہیں تھی سکتا جیتے اللہ نہ بڑھاوے کام نہیں پڑتا سارا کچھ دے ہاتھے چاہتے میں نہیں آکتا تُسا مولوی پڑھو جو سارے اللہ فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار اللہ فرمائے دنیا مانگ رقبے مانگ جدادہ مانگ عرشے مانگ بجے قدسا لیکن منگی حلال دی حرام دی منگی جائیں ویلے آزام دا ٹائم ہوئے رقبیچ کھڑی چھوڑ لے دفتر اچھ بیٹھی بند کر دے دکان تے بیٹھی بند کر دے میرے حسین نے نماز دے ٹائم اپنی جنگ بند کر دیتی ہے تیری دکان ہی بند نہیں ہوتی نتیجہ میں نے دا ریزلٹ تُسا کڑائے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو میرے تو زیادہ علم رکھنے والے لوگ بیٹھے ہو بڑی پنچایت فیصلے کرنے والے لوگ بیٹھے ہو امام علی مقام نے کربلا کے اندر جس ویلے جنگ شروع کی تھی نا محرم والحرام کو
آپ دا ایک شہید ہوئے دو ہوئے الغرض جو مورخین نے لکھے 71 تن آپ دے شہید ہو گئے 71 تنہ تو بعد آپ نے کوئی جنگ بند نہیں کی تھی جو میرے 5 بیٹے شہید ہو گئے 6 بھرا شہید ہو گئے یا میرے نوجوان شہید ہو گئے نہ جنگ روک جو کل کرے سنا ہر مورخ نے لکھے ہکے 5 گھنٹے دے اندر جمعہ دی نمار ہکے ہر جنگ ختم ہوئی ہے 4 شہید ہوئے 8 ہوئے 9 ہوئے 20 ہوئے 30 ہوئے 70 ہو جائے میرے حسین نے جنگ بند نہیں کی تھی تاریخ دیا کتابہ اٹھا یعنی پاک حسین دی اپنی واری آئی ہے آپ نے کافی لوگوں کو فناروں سکر کی تھے گاجر مولی دی طرح حسین کٹے گا میں یزیدی کو انہاں صلاح کی تھی ہے اے حسینی خون ہے ان کو کہیں طرح میں بند کیتا بنجے ان کو روکیا بنجے انہیں چال چلیے کافر نہ ہن وہ بھی مسلمان ہن یزید بھی کلمہ پڑھتا ہاں نبی پاک دیا خودی فوج بھی کلمہ پڑھتی ہے بظاہری طور پر مسلمان ہن انہاں کے اذان جو حسین نمازی ہے انہیں اذان لی تھی حسین تلوار زمین پہ جا رکھی ہے میں پوچھتا میرے بھائیوں جاندے نوجوان شہید تھے پہ اوول بھی اپنی تلوار نہ روکے جاندہ گھر دا گھر کمبے دا کمبہ شہید ہو گیا ہوئے اوول بھی تلوار نہ روکے لیکن اتنا بڑا حکم تھا کہ اللہ اکبر دی صدا لگی ہے تلوار چھوڑ دیتی ہے چھوڑ کے میرے پاک حسین نماز دی طرف ہے بنا کے ہون حسین نماز پہ پڑھ دے جی سجدے وچ تیر مارو باقی سارے شہداء لڑتے لڑتے شہید ہوئے میرے پاک حسین نماز شہید اجنیاں ساندو بڑے حسینی ہیں ایسا حسین پاک گڑے مونل چکوار لیسن اپنے مون لیسن جو جنہ نماز دی خاطر خواب کو جو قربان کی تھے لیکن سب کو فرصتی کہنی ایسا تھوڑا نماز دی طرف مرن تو پہلے بندہ مروجہ میں کیا جملہ بولے مرن تو پہلے بندہ مروجہ اوکے ویسے مرن تو پہلے کی میں مروجہ اے شیطان میرے نبی فرمائے انسانی جسم جے ایمیں دوڑ دے جویں تو دے رگے وچ خون دوڑ اے جگہ جگہ دے تو اپنے پھسلیں دے جگہ جگہ تے غلط خیال سٹویں دے ہر موڑ تے ہر مقام دے ہوتے شیطان دی چال ہوندی ہے ایک کہہ طرح میں بندے کو ورغلاما ایک کو پھساما میرے کملی والے سونے نبی فرمائے شیطان دی نہ منع ہے پہلے ہی اپنے نفس کو مارو جے ویلے اے نفس مر پیا وال تسا زندہ تھی ویسو جے اے نہ مریا وال تسا زمین تے ٹوٹے پھر دے مرتا رب دی نہیں منی ہی دی منی ہے جے اے مر گیا مرن تو پہلے ہی کو مارو شیخ سادی نے بڑی سونی مثال لیتی ہے سناما چاہتا ہوں مثال کس واسطے ہوندی ہے نبی پاک کی اپنے صحابہ کو مثال دے دیا حضور ایک باری صحابہ سامنے بیٹھے میرے نبی نے مثال دے طور تے سمجھایا فرمایا صحابہ تواڈے گھر دے اگوں نہر واندی پی ہوے تساں ڈیہے چ 5 واری او نہر چ دھاؤ تواڈے جسم تے میل راسی حضور مثال لیتی ہے صحابہ عرض کی تھی حضور جڑا روزانہ دھاوے اودے جسم دے میل نہیں ہوندی تے جڑا ڈیہے چ 5 واری دھاوے اودے جسم دے میل کی دعائی میری نبی فرمائے ایویں جڑا بندہ 5 واری وضو کر کے نماز چا پڑھے اودے جسم تے بھی گناہ دی میل نہیں رہتی اتنی برکت ہے نماز مثال دے طور تے شیخ سادی نے فرمایا کہ مرن تو پہلے اپنے نفس کو مارو ول تو سا آزاد ہو جی اگر نفس تو نہیں مریا ول تو سا آزاد نہیں زہری طور تے آزاد ہو سوچ تاری غلام ہے کردار تو غلام ہے آزاد بڑو حضرت بلال دی طرح آزاد بڑو خالد بن ولید دی طرح اولیاء اللہ دی طرح صحابہ رسول دی طرح شیخ سادی فرمائندن ایک بندہ سعودی عرب دے اندر باغ دا مالک ہا تے او ان دے باغ دے اندر کچھ توتے راندے ہیں تے اپنے ایک توتے کو آکھن لگا میں مدینہ شریف پہ گئے نا تیرے واسطے کوئی تحفہ اگر ضرورت ہوئے تو میں دیا ہوں میں ایک مثال پہلے حقیقت نہیں مطلب تو کو دکھاؤ حدیث کتنے ہیں توتے علی گال مثال دا مقصد ہونے مسئلے کو واضح کرنا سمجھاؤں میں تیرے واسطے کچھ گیتی ہوں وقت لگا سی جیڑی شے گھینی شے آؤ لیکن اتھا جلے مدینہ شریف ونجو نا اتھا کبوتر بیٹھے ہو سن سرکار دے روزے تھے انہیں کبوتریں کو ونج کے آکھا ہے
جو آپ تا کھلی کھلی زندگی ودے گزرن دو تو یاریں کو قید ڈھکی کھڑو ادھر شوقین ہے کبوتر دا ڈھکی کھڑا ہے پنجرے دے وچ توتیاں دا تے انہاں کوئی تا ڈھکی کھڑو او جملے بن کے آکھیا باغ جو ہی آکھیا نہ کو بھی میں کنے ایک پنجرے وچ توتا ہے تے او تو کو پیغام پہ دیندا کہ آپ تے زندگی سونی آزادی دی ودے گزرن دو تے یارے کو پنجرے وچ ڈھکی کھڑو جو ہی گال کیتی اس اتھاں جڑا کبوتر بیٹھا ہے پھڑکدا زمین تے ان پہ مر پہ توجہ کرائے جیولے مرے بندہ بڑا پریشان تاجر بڑا پریشان بھی میں کیا آنکھ بیٹھا تھے اُدھی تو موت آ گئی یہ لفظ دے ہوتے واپس آیا جیولے اپنے باغے چاہے انہیں توتے نے پوچھا میرا پیغام دیتا ہوئی آکے جی دیتا ہم کیا آکھیا ہوئی آکے میں ایمیں آکھیم وال ریزلٹ کیا ملیا آکے جو ہی آکھیم نہ ہو پھڑک کے زمین تیار پہ مر پہ یہ گال اپنے توتے کو کرنی ہے توتا بھی پھڑ کے پنجرے دے اندر ختم وہی مر گئے یہ ہن پریشان سر تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ماجرا کیا ہے ایک نہیں نوار تو تپیا رہ گئے بہانہ بڑے پیا ہو یا تنا ہوگی بہانہ یہ کہ ہن تک مر انہیں کو پنجرے کے باہر کٹ موئے ہوئے دا میں کیا کرے سا جو ہی پنجرے کے باہر کٹے دے وہ عورت درخت بن بیٹھے وہ آکے اتنی چلاکی بیمانگی میرے نام اور توتا بول کے پیا دے اے بیمانگی نہیں وہ میرا رہبر میرا استاد میں کو سمجھائے مرے جے آزاد تھی مر چاہنی تو مرن کے پہلے مر جے آزاد تھی مر چاہنی پہلے مر پہلے اپنے نفس کو مار بال دیکھ پنجرے وچو آزاد تھی نہیں آکائی اسا ہمیشہ اپنے نفس دی بنیے ہمیشہ شیطان دی بنیے ہمیشہ اپنے نفس کو خوش کرنے کی خاطر اسا کو جو پیسے لامنے پہنا سا لاتے یہ نہیں ڈٹھا جو جڑا خدا سا کو رزق پینے دے مالک یوم الدینی ہوں فرمائے پائی پائی دا حساب تا حکو دے بڑے آج لٹی دا پہ پیسہ کہیں دا موت دے کھو تو پیا لگ دے کہیں دا مجرے تے پیا لگ دے کہیں دا شادی تے پیا لگ دے بندہ دے شاید میری کمائیے میرا زور ہے میں پیا کمینا اللہ فرمایا پاگل نہ بڑھ واللہ خیر الرازقین بہتر رزق دیون والا میں جداد دیون والا میں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ فرمائے دے میں بغیر حساب دے رزق پیا دینا مطا سمجھے جو میں مالک ہاں میں کمائے تے میری کمائی نال میرے کو آگے میری مرضی میں جتھا اڑاوا میری مرضی میں جتھا لاوا میری مرضی میں رشوت تے 20,000 اڑا چھوڑا میری مرضی میں عدالتیں دے کیس تے کوڑے کیسے دے 40 لاکھ اڑا چھوڑا نا میرے بھائی آئے رزق دا مالک تو نہیں دا مالک اللہ ہے جیویں ہو دیتے ہو دی مرضی نہ اللہ میں ربنا آتنا فی الدنیا اللہ فرمائے دے وہ دنیا کماؤ حسنا چنگی کماؤ میں خدا بھی راضی تے میرا مصطفیٰ بھی اساں جدہ بھی کمائیے غلط کمائیے 2 نمبر کمائیے کیوں کہ سچ دے وچ کمائی تھوڑی ہے تے کوڑ دے وچ کمائی اساں ظاہری طور تے نفع ڈٹھے حقیقت چھپڑا ایمان برباد میرے کمرے والے سونے نبی فرمایا اڈو گناہی ہو جانے جنہ دینا دنیا فی نت تلے جاڑے معافی ہے یا رسول اللہ کیڑل فرمایا جتنے بڑے گناہگار ہو شاید ہو سکتے خدا معاف کر لے دے لیکن دو گناہی ہو جانے ایک حقوق العباد بندے دا حق کھاونا زور نیت ملی تے چڑھ ونجنا او غریب ہے میں امیرہ کیا کرے سی میرا زور نیت چڑھ ونجنا بندے دا حق کھاونا اللہ فرمائے دے میں معاف کو نہ کرے سا جے قیامت اللہ جانے بندے آکے آکھا چاہ اللہ سیاں اے بندہ جنت پھیلے دے اللہ فرمائے سی ہاں جنت اللہ سیاں میرا 1 روپیہ دے بنائی سارے نیکیاں جو ہوں دے دینا تو آنکھیں چاہ نہیں مولا میں گرے 1 روپیہ ہی گر رہے کدو ہونے سے روپیہ معاشرے جو روپیہ کدو ہونے سے
ایک حقوق العباد اور دوسرا میرے نبی نے فرمایا جھوٹ دی معافی کوئی نہیں، کوڑ دی معافی کوئی نہیں۔ کوڑ کبیرہ گناہ ہے، جا کے کہیں مفتی کے پوچھ گنا ہے کہ میں بندے کو کوڑ مارے بل میں دعا منگا میرا معاف ہو ویسی صغیرہ گناہ تو معاف ہو لیکن کبیرہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک بندہ دلو توبہ نہ کرے، دلو توبہ کرے مولا آج تو بعد میں زندگی بھر کوڑ نہ مرے سا ول معاف تھی سکتے جی یہ کوڑ مرندے زندگی مک گئی ٹر گئے سے بل کیا جواب دے آج ہر گال تے کوڑ کھڑے، ہر زبان تے کوڑ کھڑے، آج انسی ساتھ چلے میں تو روزی نہیں مل گئی۔ کئی بندے میرے کو سوال کرے دا صحیح میری ایک بندے میں کہا کہ میں ٹریک میں دا مستری ہوں جس سچ علینا تا گھر پورا نہیں پورا بھی میں کوئی شاہ بڑھاونی ہے تو میں کوڑ مارنا پہنچے سی میں اے بھی شاہ پاتی ہے، اے بھی شاہ پاتی ہے، اے بھی شاہ پاتی کوئی نہیں ہوتی۔ میرے نال کیا تھی سی میں کہ کبیرہ گناہ رزق حرام ہے، حقیم گزارا نہیں چاہتا آکو بھی 100 روپے دی شاید 400 مزدوری ہے پرلا دیندہ نہیں وہ کو آکھنا پہنچے 100 مزدوری ہے 400 دی شاید کوڑ مارنا پہنچے میں کہ ول تیرا کامل ایمان کہیں نہیں۔ حضرت خبیب میرے نبی دا صحابی ہے، زرہ دا کم کریں دے، زرہ بڑھیں دے جو گھوڑے دے زرہ ہوں جہاں رکھے بندے جسمہ دے پاک لیں دے ہم لوہے دے ہوں جہاں پتہ تلوار جو مارے نہ لگ دی ہے جسم دو تے لوہے دی چادر ہوں دی ہے او بڑھیں دے ہنا کہ ایک کافر آ گیا انہیں زرہ بڑھوامن دے بعد آکھن لگا تو مسلمانی یا کافری؟ حضرت خبیب نے فرمایا میں مسلمانہ نبی دا صحابی انہوں کافر بھی آکھ دے طاقتور ہاں پیسے زیادہ ہاں آکھن لگا نبی دیا کلمہ چھوڑ تمہیں دی مزدوری دینا ورنہ نہیں دینا۔ حضرت خبیب آکھن لگا لکھا مزدوریاں کھاون سونے نبی دیا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم مکہ دے اندر کھڑ کے اعلان پہ کریں او لوگو حضرت بلال جیسا بھی کوئی عاشق ہے یا کہنا انہیں امیہ کے نے بڑے ظلم برداشت کی تن انگارہ دوتے اپنی جان لٹائیے مارا کھا کے نبی جی کلمہ نہیں چھوڑیا عمر اعلان کھڑا کریں دے حضرت خبیب اٹھی کھڑے آکھن لگے عمر بلال بھی بڑا عاشق ہے پر آج ذرا میری گنڈ کے نے کپڑا تچا کافر نے میرے نال کتنا ظلم کیتے میں کو پکڑ کے بلدی بھادی اندر ساڑھے دے حضرت عمارہ دن میں کو بلدے تنور دے اندر کافر نے پا دیتے کہ چل کے راکھ ہوئے سے کملی والے سوڑے نبی نے دعا منگی ہے اللہ سیاں میرے عمار دی حفاظت فرمائے میں بھائی جو ون گیا نا بھائی ایویں میرے واسطے گلزار بڑی ہے جو ٹھنڈی ہوا ہوئے تو آجی دنیا تے بندے میں کو رزق نہیں دے دے مزدوری پوری نہیں دے دے اس صحابہ دا عقیدہ ہاں جس ویلے بندے دا عقیدہ پختہ ہو گنے اللہ دی قسم رب ساتھ میں اللہ فرمائے دے رزق دا مالک تا میں ہر شے تا میں نے بڑی ہے تو کے بھگدہ دو آج تا میں قرآن دیا پڑھنا چاہتا فیصلہ توڑے ہوتے پیسے ایک آیت اللہ فرمائے واللہ خیر الرازقین فرمایا بندہ رزق دا مالک تو نبی رزق دا مالک میں خدا تو آدھا ہے قرآن تے یقین اور دوجی آیت اندر اللہ فرمائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ 27 سپارے دی آیت ہے اللہ فرمائے بندیا میں تے کو بڑھائے اپنی عبادت واسطے اور زاویہ اور قانون ہے کہ بندہ بڑھے اللہ دی عبادت واسطے تے رزق ذمہ ہے اللہ دے عبادت ذمہ ہے بندے یہ قرآن پیادہ سے بندے دے ذمہ کیا ہے عبادت اللہ دی رزق کہنے ذمہ ہے اللہ دے لیکن اتنی غفلت زندگی پہ گزرے دو عبادت کو چھوڑ بیٹھو تو اے خدا دی عبادت ہے خدا جانے خدا دے بندے جانے جیڑی سارے ذمہ ہے یوں کو اسا چھوڑ بیٹھو تو جیڑی خدا دے ذمہ ہے وہ اسا خود آپ اپنا ہی ودو جو ایڈے ویسو تا رزق ڈھیر مل سے ایڈے ویسو تا تھوڑا مل سے اتنا دکان لے سو تا ٹھیک مل سے اتنا گھٹ مل سے اسا رزق دے پچھو بھاج پیو رازق بندے کو چا بڑھے سے عبادت خدا دے سپورد کر دیتی ہے سے جب نہ الٹا چلیو ساری تباہی دا سبب پڑ گئے اللہ فرمانا محنت تو کرو دے رحمت میں خدا دی
اللہ جیڑی شے تیرے ذمہ لائیے دعا کر. میں پہلے بھی جملہ بولے میں نہیں آکھیا تو تھا تسبیح پا کے چاہ کے 24 گھنٹے مسجد دی چونڈے بہ ونجو بس اللہ اللہ کرو بیٹے. اللہ فرمائے دے 5 وقتی نماز دا پابند بڑھوائے باقی 24 گھنٹے نہیں 24 گھنٹے وچوں 2 گھنٹے نماز کو چڑھے 5 وقتی دے 22 گھنٹے وچوں تو نیندر بھی کر رزق روزی دی تلاش بھی کر دکانداری بھی کر رقبہ زراعت بھی کر 22 گھنٹے تیرے کل تھوڑے کوئی نہیں. اللہ فرمائے وجعل اللیل سکنا رات کو میں تیرے واسطے سکون بنا چھوڑے رات دا سم اور دیدہ بچے واسطے روزی کر روزی اوے کریں جیوے میں خدا فرمائے. جب تک ایک ٹکڑا دل دا صاف نہ تھی سے عاشق فرمیندے نے پڑھے کلمہ دل وچ بغض رکھے پڑھا چاہ پچھلے حضرات بولو حضرت دعا منگیا کرو اللہ دل صاف چا فرماوے. دعا منگیا کرو اللہ دل دے اندر گندی سوچ عطا نہ کرے. کلمہ حضور دیا پڑھدا ہوئے تے دل منافق ہوئے زبان تے گل ہور دل تے ہور. فرمایا پڑھے کلمہ دل وچ بغض رکھے او دل بےمان دا کیا فائدہ. جندے اندر دمر انسان بنے سکھنی جان دا کیا فائدہ. وہ کھڑے ترتے ہوئے کرے چور چوری یہ جے دربان دا کیا فائدہ. وہ جڑی ذکر حضور وچ بولے نا وہ بدبخت زبان دا کیا فائدہ. جڑی زبان تے نماز نہ ہوئے او زبان دا کیا فائدہ. جڑی زبان تے قرآن دی تلاوت نہ ہوئے او زبان دا کیا فائدہ. ساری زبان پنچایت چلاوے ساری زبان کٹھے چلاوے ساری زبان کچہری تے تھانے میں چلاوے بھالے سے جی زبان کو جڑی ذکر خدا چلا علاوے. کیا فائدہ ہے سے بوجھ اور جسم دا یہ فائدہ ہوں ملے جیسی تھوڑا جہاں وقت اللہ رسول دی رضا واسطے کٹ چاہے. میں ضلع میاں والی دے اندر 7 سال پڑھدا رہا ضلع بکھر اتھا سارے مدرسے دے قریب ایک ڈاکٹر صاحب ایم بی بی ایس بہت بڑی ہوئی کلینک ہے جڑی وہ زندہ ڈاکٹر قمرالدین ہوتا نہ آئی خود بارش پوری ڈاڑی اور اتھا لکھیا ہویا ہے کہ اتھا عملے واسطے وہ بندہ آ سکتے جڑا 5 وقت نمازی ہے. جتنے اودے کول ڈاکٹر آنے ہیں بڑی کلینک ہے اودے جتنے اودے کول ڈسپنسر ملازم جس ویلے نماز دا ٹائم ہو گیا اگر کوئی سخت پیشنٹ ہوتا ہے مطلب ہے کہ خدا آپریشن کرنا ہوتا ہے مجبوری ہے بعد نماز پڑھ کے دیں ورنہ ٹائم تے کلینک بعد نماز دا ٹائم ہو گیا. قربان جاؤ اسادو سر مولوی نماز پڑھ دیں یا حاجی نماز پڑھ دیں. اگر ڈاکٹر ہوئے ٹائی اور پیشنٹ پیشر ہوئے تھوڑے پولیس دے اندر ہی ہوئے جے اللہ ایمان عطا فرماوے تو نماز نہیں چھوڑ دی. اگر نماز پابندی نال بسا ادا چکی تھی اللہ دی قسم ہے یہ ذکر زبان کلے اتردا دل تے انپو سے جلے دل تے انپو سے دل روشن تھی ویسے والی دے شیطانی سوچ نہیں آ سکتی ہر ویلے رحمانی سوچ. کم از کم یہ ٹکڑے کو پاک کرنے کی کوشش کروں یہ ہونگلے پاک تھی سے جاملے ساری زبان دا ٹکڑا صاف تھی سے. اگر یہ دوتے 2 نمبری جھوٹ کرپشن لوگوں کو پھسامنا گلہ حسد رہ گیا تو یہ دل پاک نہیں ہو سکتا. دعا کرو اللہ سب کو سوڑی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے اور جس ویلے آخری وقت آوے تو زبان دوتے اللہ کلمے دی تقریری عطا فرماوے تو سامنے چہرہ سراج منیری عطا فرماوے. اللہ پاک مرحومہ مغفورہ بی بی دی بے حساب مغفرت فرماوے. جو کچھ سنے سے بس دعا تو آگی تے کرم اللہ کرے سی اللہ دو تے عمل دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم عليه. یا الہی ختم شریف حمد ثواب کلام ثواب تعاون ثواب لنگر و خیرات ثواب ذکر و اذکار ثواب ترائے ختم قرآن پاک میں تلاوت کی دی اور ثواب نعت خوانی ثواب تلاوت ثواب ختم شریف ذکر و اذکار ثواب حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے پیش کرنے مولا قبول منظور. الہی سرکار جسم کا وسیلہ دلال تمام انبیاء کرام ازواج مطہرات شہداء احد شہداء بدر بالخصوص شہداء کربلا درود کو پیش کرنے مولا قبول منظور. سید الشہداء مولا محمد صدق الہی تمام اولیاء اللہ والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات بالعموم پیش کرنے قبول منظور. بالخصوص صدقہ محبوب مصطفیٰ دا مرحومہ مغفورہ خلیلہ دی ہمشیرہ مرحومہ دی روح کو پیش کرنے مولا قبول منظور. الہی مرحومہ بی بی اماں بی بی بے حساب بخشش فرما انہوں نے درجات بلند فرما دنیا جے غلطیاں کوتاہیاں درگزر فرما صدقہ قرآن دی تلاوت دا قبر کو منور فرما قرآن دی روشنی نال قبر کو روشن فرما. الہی پاک محبوب دے صدقے سارے کو سونی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما. دین اسلام پنج وقتی نماز اور قرآن دی تلاوت والی زندگی عطا فرما. الہی بالخصوص پاک محبوب دے صدقے آج دی محفل جتنے بھی حاضرین جمع ہوئیوں مرحومہ واسطے دعا پہ منگتے ہیں مولا ساری دعا کو درجہ قبولیت عطا فرما. الہی ساری دعا کو درجہ قبولیت عطا فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. الہی پاک محبوب دے صدقے بالخصوص اہل فلسطین دے حاکم دے کرم فرما. فلسطین والے مسلمانوں دی مدد فرما یا اللہ انہوں دی غیبی مدد فرما. الہی انہوں دی غیبی مدد فرما. اسرائیل کو نست و نابود کا امریکہ غیر مسلم قرآن اور اسلام دے دشمن مولا انہیں کو تباہ و برباد فرما اور مسلمانوں دی مدد فرما. تمام امت مسلمہ کو آپس اتفاق دی دولت عطا فرما اتحاد دی دولت عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمام حضرات قریباً پہنچ جائے پہنچ تسلی دے نال کھانا کم سمجھ دے بعد دعا تھی دعا دے بعد تاجد واسطے اٹھ سو مہربانی فرمائے سو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی